السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پچھلے دنوں کی طرح آج بھی وقت نکالا ہے اور ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پر غور کریں گے، سمجھیں گے اور پھر اس نیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ صرف دوسروں کو شیئر ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اپنے اوپر لازم کریں گے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اسی طرح سے صرف یہ نہیں کہ ہم نے جناب اس کے نیچے کمنٹس لکھ دیے ہیں، اس کا جواب کا انتظار بھی کریں گے۔ ساتھ اسی طرح سے کوشش کریں گے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کریں گے، تاکہ ہم باقاعدگی سے اپنی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی اچھی بات، کوئی اچھی حدیث، کوئی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ سنیں، اس پر غور کریں اور ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج ہم ایک حدیث پر غور کریں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کا فیصلہ بھی کریں گے۔ آج کی حدیث ہے حضرت اسماء ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال کو تھیلی میں بند کر کے نہ رکھنا، ورنہ اللہ پاک بھی تمہارے لیے اپنے خزانے میں بندش لگا دے گا۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں میں خیر خیرات تقسیم کرتی رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1434، 1434۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری امت کو یعنی ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس کو بند کر کے نہ رکھنا، یعنی جمع کر کے دراز میں یا اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر کے نہ رکھنا، ورنہ اللہ پاک بھی تمہارے لیے اپنے خزانے میں بندش لگا دے گا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو اپنی طرف سے روز انعامات دیتا ہے، روز آپ پر اپنی عنایات کرتا ہے، روز آپ کو جو سہولتیں فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اپنے خزانے جو ہیں ان پر بھی بندش لگا دے گا، یعنی آپ پر بند کر دے گا۔ اس لیے آگے چل کے فرمایا، جہاں تک ہو سکے لوگوں میں خیر خیرات تقسیم کرتی رہو۔ تو یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اسے تقسیم کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو اور دے دے گا۔ لیکن ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی دولت کو قومی بچت کے بینک میں 5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے بند کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے بدلے میں جو ہمیں وہ دے رہے ہیں معاہدے کے تحت ہم وہ لا کے کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اتنی مدت بعد اتنے پیسے ہمیں ملیں گے، یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟
وہ رقم سود بن جاتی ہے۔ تو ہم نہ صرف ایک جرم کر رہے ہیں کہ اپنی دولت کو، اپنے مال کو بند کر کے رکھ رہے ہیں، اور دوسرا ساتھ ساتھ اس پر جو مل رہی ہے اضافی رقم، جسے ہم سود کہیں گے، اس سود کو ہم کھا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں دوزخی ہیں، یعنی سود لینا بھی اور سود دینا بھی دونوں صورتوں میں جرم ہے۔ ہم ایک ہی ٹائم میں دونوں جرم کر رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو میں نے مال دے رکھا ہے اسے تقسیم کیا کرو، اس کو خیرات کیا کرو، اس میں سے صدقہ دیا کرو۔ ہم نے وہ دینا بند کر دیا، اور دوسری طرف کیا کر رہے ہیں، اس رقم پر جو سود مل رہا ہے وہ ہم کھا کے اپنے آپ کو حرام غذا فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا جب ہم اس کا کہنا ہی نہیں مان رہے، جب ہم اپنے نبی کے فرمان کو اہمیت ہی نہیں دے رہے؟ تو پھر یہ توقع رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے انعامات کی بارش بند نہ کرے، لیکن دوسری طرف ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر نہیں دکھا رہے، ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ تو جب ہم اس کی نہیں سن رہے، اس کی بات نہیں مان رہے، صرف زبانی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا طاقتور ہے، لیکن ہم اپنے اوپر مان کیے بیٹھے ہیں کہ گھر میں، خاندان میں، محلے میں ہم طاقتور ہیں، تو پھر جب ہم اپنے رب کو طاقتور صرف زبانی مان رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف سے منہ پھیر چکا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو درست کریں۔ جب ہم ایمانداری سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر، یعنی ان کی سنت پر عمل نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمیں ثابت کرنا ہے عملی طور پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف کلمے کی حد تک پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک بات نہیں مانی جائے، عمل کرنا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد طاقت ہے، اور اس کی طاقت کے سامنے باقی کسی کی کوئی مجال نہیں، اور جو وہ کہہ دے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور پھر خاص طور پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائیں، ان کے فرمان پر بھی عمل کرنا ہم پر فرض ہے، لازم ہے۔ جب ہم عمل کریں گے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آئندہ زندگی میں ہم عمل کرنے کا عہد کریں، جو کہا جا رہا ہے اس پر، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر، اور جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا یا جس کا حکم دیا اس پر عمل کرنا ہوگا، اسی سے بہتری آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آئندہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ خیر خیرات کرنے کی توفیق دے، اور اپنا پیسہ جو ہے وہ بینکوں سے نکالیں، اسے عملی طور پر استعمال کریں، اور کچھ نہیں کرنے کو جی چاہتا اپنی آمدن بڑھانے کے طریقوں پر عمل کر لیں۔ کوئی دکان بنا کر کرائے پہ دے دیں، کوئی مکان بنا کر کرائے پہ دے دیں، کسی کو اپنے رشتہ دار کو، قریب ترین کسی بندے کو کاروبار کروا دیں، تو اس کے بعد اس پر جو ہمیں اضافی رقم آئے گی، کرائے کی مد میں آئے گی، پروفٹ کی مد میں آئے گی، وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اس لیے سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، بینکوں سے پیسہ نکالو، اپنے اوپر یہ جو ہم نے عذاب مسلط کیا ہوا ہے اس کو ختم کرو، اور اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کرو۔
یہ ہے ہماری عملی زندگی، اس سے ہے بہتری، اور اسی میں بہتری جو ہے ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی اور دنیا میں بھی بہتری آئے گی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ جب وہ خوش ہو جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو جب پوری کائنات کا مالک ہم سے خوش ہو جائے گا تو ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی، اپنے خزانوں کی بارش کر دے گا، تو یقیناً ہمیں دنیا میں بھی آسانی ہوگی، اور پھر جب ہم اس رحمتوں کی بارش کو، اس خزانوں کو جب ہم خرچ کریں گے مزید آپس میں ایک دوسرے پر، تو اس سے کیا ہوگا کہ آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔